ہمارے ایک حاجی صاحب سے انتقال ہے زندہ اللہ عالم، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ 4 مہینے پابندی کے ساتھ لگاتے آ جاتے تھے، حضرت یہ خرچہ ہے اور یہ پاسپورٹ ہے، چاہے یہاں رکھو چاہے بھیج دو کہیں بھی. تو حاجی صاحب کہتے تھے، ہم لوگ اس زمانے میں تبلیغ میں نہیں لگے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے، حضرت فرماتے تھے دیکھو تم 4 مہینے لگا کے آتے ہو، لوگ یہ دیکھتے ہیں تمہارے 4 مہینے لگے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں 4 مہینے لگنے کے بعد تمہارے ایمان میں اضافہ کتنا ہوا، میں اس کو دیکھتا ہوں. آدمی دیکھتا ہے نا بھائی میں نے دن بھر محنت کی، شام کو کیا ملا میرے کو، یہ دیکھتا ہوں. تاجر اگر کچھ نہیں کمایا تو سمجھو گھاٹے کا سودا ہے. اب 4 مہینے لگ کر کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں ملا، ہمارے کیا ہاتھ لگا، ثواب مل جائے گا، وقت گزاری ہو جائے گی، لیکن جو بننا چاہیے جو چاہتے وہ نہیں ہے. آدمی کے اندر ایمان اللہ کے ذات عالی کا مضبوط طاقتور جاندار بنے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. یہ ہر منزل پر کام آنے والی نیکی اللہ پر ایمان. حضرت عمر فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا. ایک ایمان ہمارا بنے، ایک ہماری نماز اچھی ہو. ہماری نماز جاندار، یہ ایسا عمل ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی نماز کو دیکھے گا. نماز اچھی نکلے گی مگر صاحب جانے دو جنت، اور نماز گڑبڑ نکلے گی تو اللہ زندگی کے ادھیڑنے پر آئے گا. یہ ہمارے یہاں رواج ہے، عورتیں چاول پکاتی اور چاول پکاتے پکاتے 2 دانے نکال کر کے دیکھتی، 2 دانے چاول کچے ہیں یا پکے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے دانوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہ چاول کچے ہیں یا پکے. وہ کہتی بھائی چلو کھانا تیار ہے، اور دیکھتی چاول کچے ہیں، کہتے بھائی ٹھہر جاؤ انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نماز کو دیکھیں گے، اس کی نماز کیسے، نماز ٹھیک ہے انہوں نے جانے، اور نماز گڑبڑ نکلے گی تو اللہ زندگی کا حساب دینے پر آئے گا. اور بزرگوں اپنے بس کی بات نہیں، اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دے گا، اپنے بس کی بات نہیں. اپنی نماز کو اچھی کریں. یہ جو تعلیم ہے نا کتاب کی فضائل کی تعلیم، اس میں ہم ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیں یا دھیان کے ساتھ سنیں. اس سے آدمی کے اندر کیفیت بنتی. فضائل کی باتیں سن کر، نبی کی باتیں سن کر آدمی کا مزاج بنتا ہے. بہت عظمت کے ساتھ دھیان کے ساتھ بیٹھے. یہ تعلیم دوسروں کے لیے نہیں، یہ تعلیم اپنے لیے ہے. یہ آدمی کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی چیزیں. ہم تعلیم میں بیٹھیں گے فضائل کی، بزرگوں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز کا شوق، نماز اچھی ہوگی. اور اللہ کیسی نماز کو پسند کرتے ہیں ویسی نماز پڑھے گا. اگر کوئی کسی کو ہدیے میں کوئی چیز بھیجے اور وہ چیز اگر سڑی ہوئی ہو تو آدمی کو غصہ نہیں آئے گا. بتاؤ جب گندی نماز اللہ کے سامنے جائے گی تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. ایک اپنی ذات سے نماز کا اہتمام اور اپنے گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو حکم دیجئے نماز کا، خود بھی اس پر قائم رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے آپ کو. ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ بچے، میرے 60 سال کے بچے سے لے کے میرے گھر کا 70 سالہ بوڑھا بھی، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی بے نمازی نہ رہے. ہم لوگ اس سے پہلے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیت اللہ کے سفر سے پہلے ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ حضرت ہم اپنے علاقوں میں سفر کر رہے ہیں، ہم کیا چیز اپنے علاقوں میں چلائیں، آپ جو چاہتے ہیں وہی کریں گے انشاءاللہ. اس میں ایک بات حضرت نے یہ فرمائی تھی کہ کوشش کرو اپنے علاقے میں 100% مسلمان نمازی بنے. 100% اس کی محنت کرو. 100%. اور نماز مومن کی شرافت ہے. ہمارے بزرگوں پر یہ امت اللہ کے سامنے جھکنے والی بنے. راستہ تو یہی اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کے راستے یہی اعمال کے. یہ اللہ کے سامنے جھکنے والی بنی امت جس کا راستہ کھل جائے گا. ہم اس بات کی فکر لے کر اپنے علاقوں میں جائیں. ہمارے بزرگوں پر اس بات کا غلبہ تھا.
ہمارے علاقے میں بڑی بڑی بستیاں تو ذرا دیر سے متوجہ ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بستیاں 10 گھر 20 گھر 50 گھر 40 گھر 100 گھر 200 گھر کی بستیاں ہیں. اگر ہم فکر اوڑھ لیں اور کام کو تقسیم کر کے کریں کہ بھائی ہمارے یہاں مسجد وار جماعت پکی ہے اور مسجد وار جماعت کے اوپر ہم اپنی بستی کو محلے کو تقسیم کریں، 50 گھر ایک جماعت کے ذمے 50 گھر جماعت کے ذمے، روزانہ 2 گھر پہ بھی ملاقات کرے گا اطمینان سے بیٹھ کر، تو بزرگوں دوستوں کوئی مسلمان نہیں بچے گا جس کے کانوں تک اللہ کی بات نہ پہنچے. کوئی بے نمازی نہیں، اکثریت تو نمازی بن جائے گی. ہم فکر لے کر جائیں ہمارے علاقوں میں بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ بچے. ہمارے گھر میں ہم اپنے گھر سے شروع کریں. ہمارے گھر میں بزرگ دوستوں ہمارے بچے ہمارے بیٹے ہمارے بھائی ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بہویں سب نمازی بن جائیں. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ بچے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل 3 آدمی قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک نوجوان عبادت گزار، اور فرمایا ایک عادل بادشاہ، اور ایک نماز کی دعوت دینے والا دائی یدعو الی الصلوات. وہ دائی جو لوگوں کی نماز کی دعوت دے گا کل قیامت کے میدان میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا. اپنی نماز کی پابندی، اپنی نماز کو صحیح کرنا اور عام مسلمانوں میں چل پھر کر کے نماز کی دعوت دینا، پیار سے محبت سے شفقت سے، اور پاس بیٹھ کر دوستی کر کے مانوس کر کے اس کو نماز کی دعوت دینا اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. ہم اپنی بستیوں میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک نماز کی پابندی، نماز کی دعوت دینا اور اپنے گھروں کو 100% نمازی بنا. ہمارے 24 گھنٹے کے عمل صحیح. ایک ساتھی نے مشورے میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بات بھی مشورے میں رکھی جائے کہ کام کرنے والوں کی شادیاں بھی اچھی ہوں، سیدھی شادی ہوں، عام رواج کے موافق نہ ہو. حضرت رحمت اللہ علیہ سے کئی مرتبہ نکاح کے ٹائم پہ بات سنی. ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ٹوٹے گی، اللہ نسلوں سے اطاعت کو ختم کرتا ہے. ہمارے لیے نمونہ آپ نہیں، ہم نہیں. ہمارے لیے نمونہ ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، کتنا آسانی کے ساتھ ہوا. میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ماں نے میرا منہ ہاتھ دھلایا، میرا نکاح ہو گیا. اپنی رخصتی کو بھی بتلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میری ماں نے میری کنگھی چھوٹی کی، میرا منہ ہاتھ دھلایا اور مجھے چادر میں لپٹا اور میرا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا. حضور یہ آپ کی اہلیہ ہے. فرمایا وہ نکاح یہ رخصتی کتنا آسان مسئلہ. ہمارے لیے کرنا یہ نمونہ بنے گا امت کے لیے. سیدھی دان امت نمی، ہم سیدھی سادی امت ہے، سیدھی سادی شادیاں. تجارت کے اندر امانت داری، سلوک ٹھیک نہیں، دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہیں. اس میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی سلوک. جیسے کہتے حاجی حج کو جائے نا، حج کو جانے سے پہلے یہ اپنے آپ کو بنا کر جائے تاکہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک وہاں اچھا ہو. اور یہاں بنا کر نہیں جاتا اپنے آپ کو، تو وہاں لڑائی جھگڑا کرتا. اللہ جب تو فرما رہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ لڑائی جھگڑا کرتا ہوگا تب تو اللہ فرما رہے یوں مت کرو. ایک تو فرمایا سلوک اچھا کرے آپ، اور ایک بات فرمائی کہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے. اس کا اہتمام کریں. پہلا جوڑ ہوا تھا، پہلا پرانے ہندوستان کے پہلی دفعہ جڑے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا، بہت شاندار رہا، بہت اچھا رہا. کمی تو کچھ نہیں رہی. حضرت کمی کچھ نہیں رہی. دیکھو بھائی دیکھو کمی تو کچھ نہیں رہی. حضرت کمی تو کچھ نہیں رہی. فرمایا یہ پرانے رات کو سو رہے تھے، اٹھنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ کمی نہیں تھی کیا؟ چپ، سب خاموش ہو گئے. یہ اپنی کمزوری بزرگوں دوست تھوڑا. اب فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فرمایا کرتے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کام بہت ہو رہا، بولنے والے بہت ہیں اور رات کو اٹھ کر مانگنے والے کم.
ایک تو فرمایا سلوک، اور ایک رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا. مسئلے کا حل اپنے پاس نہیں، نہ اپنے قابو کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہم دلوں کے پھیرنے والے، نہ کسی کو ہدایت دینے والے، نہ ہم کسی کی اصلاح کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. ہم اس سے کہے ہاتھ اٹھا کرے اللہ تو مالک زندگیوں کا، دلوں کا، یہ امت کے دل خیر کی طرف پھیر. اللہ ہمارا کام کا یہ مسئلہ، ہمارے یہ مسائل، کام کرنے والے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نرم گرم ہر ایک کے پیچھے وہ پریشان ہے. اللہ اس کی پریشانی کا مسئلہ دور کر، ہمارے کام کو آسان کر. ہم جتنا مخلوق کو کہتے ہیں اس سے زیادہ ہم اللہ سے کہنے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں. ایک تو ہمارے مانگنے کا مزاج، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کرتا ہے. ہدایت تو اسی سے آئی، ہماری تمہاری تقریر سے نہیں آئی، سلوک سے آئے گی باہر کا. ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک اچھا ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں رتنا گیری کی اجتماع میں تشریف لائے. ساتھیوں نے ماشاءاللہ ریسٹ ہاؤس کا بہت شاندار انتظام کیا کہ حضرت کو یہاں ٹھہرانا. اتنی شاندار جگہ میں حضرت ٹھہرنا پسند کریں گے؟ کب سے رکھو. اجتماع گاہ کے قریب ایک غیر مسلم کا آم کا باغیچہ تھا. اس سے بات چیت کی بھائی جگہ دے اور تیرے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ مہمان ہمارے یہاں کر کے ٹھہریں گے. اس نے کہا بھائی اجازت ہے. تو آپ کا باغیچہ تھا، کوئی عمارت تو تھی نہیں. تو ساتھی نے وہاں 1-2 فٹ دیوار اٹھا کر پھر اس کے اوپر دوسرا انتظام کیا. حضرت کے رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھہرنے کے لیے وہ خود آیا. اس نے 2-3 دن تک کے دیکھا سارا ماحول، حضرت کو دیکھا، حضرت کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت کے سلوک کو دیکھا، بہت متاثر. اجتماع ختم ہوا، جب وہ توڑ پھوڑ کرنے لگے مکانات کی تو اس نے کہا کہ ایسا کرو سب توڑ دو، یا حضرت ٹھہرے اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ ایسے ہی رہے گا، چاہے پیسے لے لو مجھ سے. اور میں ایسے اللہ والے کہاں بار بار آتے ہیں یہاں پر، اور کہاں ٹھہریں گے میری زمین پر. بزرگوں سلوک بہت بڑی طاقت ہے جو آدمی کے دلوں کو ششتا. اللہ کرے ہم میں یہ بات پیدا آپ ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا شادی بیاہ اور ہماری غمی اور ہمارا زندگی گزارنا، اللہ کی مخلوق ساتھ ہمارا اپنا معاملہ، اور اللہ کرنے کی